اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس آیت مبارکہ میں ہمیں بالکل کلیئر دو چیزیں بیان کرتی کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں پر نہ چلنا۔ اور کیوں نہیں چلنا اس کے قدموں پر، شیطان کی پیروی کیوں نہیں کرنی، اس کی ریزن بھی بیان کر دی۔ بیکاز ہی از ورسٹ اینیمی، وہ تمہارا برا دشمن ہے، کھلا دشمن ہے، اس نے کھلا چیلنج کیا ہوا ہے دشمنی کا، انہ لکم عدو مبین۔ تو شیطان کی پیروی سے ہمیں منع کیا گیا، بلکہ سورہ یاسین میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے جب میدان محشر میں مجرموں کو الگ کیا جائے گا، فرمایا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ۔ اس دن مجرموں کو الگ کر کے کہا جائے گا کہ اے آدم کی اولاد، یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، کیا تم نے ہمارے ساتھ وعدہ نہیں کیا تھا، میرا تمہارا وعدہ نہیں تھا، الم اعہد الیکم یا بنی آدم، اے اولاد آدم کیا تمہارا میرا وعدہ نہیں تھا، اللہ تعبدوا الشیطان، کہ شیطان کی پیروی نہیں کریں گے، شیطان کی عبادت نہیں کریں گے، انہ لکم عدو مبین، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے، وَأَنِ اعْبُدُونِي هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ، میری عبادت کا وعدہ کیا تھا، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اور آگے بڑا کلیئر ایک حکم بیان کیا، وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، کیا تم میں سے کتنی مخلوق کو شیطان نے گمراہ کر دیا تھا، أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، کیا تمہیں عقل نہ آئی، کتنی خلقت کو شیطان نے گمراہ کر دیا۔ یہ ہمارے سامنے واضح کھول دیا گیا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، بڑی مخلوق کو اس نے گمراہ کیا ہے۔ أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، کیا تمہیں عقل نہ آئی، تم نے پھر بھی اس کی پیروی کی، پھر بھی اس کی بات کو مانا، پھر بھی اس کے مشورے کو مان لیا، پھر بھی اس کی بات کو مان کر اس کے کاموں میں لگ گئے۔ ہمارے سامنے بڑے بڑے لوگوں کے واقعات ہیں جن کو شیطان نے گمراہ کر دیا۔ فرعون کا کیا بنا، قارون اپنی قوم کا ذہین شخص تھا، خوبصورت تھا، دانا تھا، عقل مند تھا، لوگ اس سے مشورے کرتے تھے، علم والا تھا، ذہانت والا تھا، مگر مال والا بھی بہت تھا، ساری چیزیں تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رشتے میں چچا کا بیٹا بھی لگتا تھا، رشتہ بھی تھا، پیغمبر خدا کا رشتہ دار، عقل مند، ذہین، حسین، مالدار، صحت والا، ذہانت والا، عقل والا، لوگ اس سے مشورے کریں، اتنا پاپولر پرسن اپنی قوم کا، اچھے خاندان سے، اچھے گھر سے، لیکن شیطان نے گمراہ کیا اسے، اور اس نے زکوٰۃ کا انکار کیا، اپنے خزانوں سمیت زمین میں دھسا دیا گیا۔ حامان وزیر تھا فرعون کا، اس کا کیا بنا، نمرود جس کو پوری روئے زمین کی حکومت دی گئی، اس کا کیا بنا، شداد جس نے اپنی دنیا میں جنت بنا لی، اتنا پیسہ دیا اسے، سونے کے محل بنا لیا، مکانات، وہ جنت کا پورا نقشہ پوچھ کے علماء سے اس نے جنت کہ جو منظر اس کو بیان کیے گئے اپنی طرف سے اس نے جنت بنائی دنیا میں اپنی، مگر اس میں قدم رکھنے سے پہلے موت کا شکار ہو گیا۔ تو یہ ہمارے سامنے واقع، بلعم بن باعورہ علم والا تھا، ذہانت والا تھا، صلاحیتوں والا تھا، مستجاب الدعوات تھا، زمین پر بیٹھا لوح محفوظ کو دیکھ لیتا تھا، جو دعا مانگ دیتا تھا پوری ہو جاتی تھی، مستجاب الدعوات تھا، مگر مال کے لالچ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف دعا کرنے کے لیے پہاڑ پہ چڑھا، اپنے خلاف دعا کرتا رہا، زبان کتے کی طرح لٹک گئی، ذلت کی موت مارا گیا، برباد ہو گیا۔ کتنے بڑے بڑے نامور لوگ آئے لیکن شیطان کی پیروی کر کے برباد ہو گئے۔
ایک تو ہمارے سامنے میسج کلیئر ہو گیا کہ کامیابی کا معیار پیسہ نہیں، وزارت نہیں، اقتدار نہیں، منصب نہیں، شہرت نہیں، اپروچ نہیں، کامیابی کا معیار اللہ اس کے رسول کی رضا ہے. یہ کانسیپٹ کلیئر ہوا. دوسرا، شیطان کی پیروی کرنے والے ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًا كَثِيرًا، تم میں سے کتنی مخلوق کو شیطان نے گمراہ کر دیا تھا. أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، کیا تمہیں عقل نہ آئی؟ تو شیطان کی پیروی سے منع کیا گیا. ہمیں پیروی کس کی کرنی ہے؟ کس کے قدموں پہ چلنا ہے؟ کس کے حکم کو ماننا ہے؟ کس طریقے پر چلنا ہے؟ اب یہ ہمیں قرآن نے واضح بیان کر دیا. اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کی اس نے بہت بڑی کامیابی کو پا لیا. تو نقش قدم صراط مستقیم کے لیے سنت کس کی اپنائی جائے گی؟ طریقہ کن کا اپنایا جائے گا؟ فالو کن کو کیا جائے گا؟ یا بیرون ملک